شروع اللہ کے نام سے اور کروڑہ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈائبٹیز ہوتی کیوں ہے، کیسے ہو جاتی ہے، اور اس کو اگر کسی شخص کو ہو جائے تو اس کا جڑ سے خاتمہ کیا ممکن ہے، اگر ممکن ہے تو کیسے ممکن ہے۔ دیکھیں، اکثر میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ جو ڈائبٹیز ہے، جو شوگر ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ صرف آپ کی جو لائف سٹائل کی چینجنگ ہے اس کی وجہ سے یہ عارضہ آپ کو لاحق ہو سکتا ہے، اور اگر آپ اپنی جو لائف سٹائل کی چینجنگ ہے اس کو ریورس کر لیں تو یہ شوگر کا مرض جو ہے بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں ایسے مریضوں کی جن کو فوراً کچھ دیر پہلے ہی ڈائبٹیز کا شکار ہوئے ہوں، یا ایسے مریض جو پری ڈائبٹک ہوں۔ سب سے پہلے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ڈائبٹیز کا شکار ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں انسولین پروڈیوس نہیں ہوتا۔ یہ ایک عام سی جو بات ہے جو ہمارے جنرل پبلک کی اویئرنس میں ہے کہ شوگر کے مریضوں کے اندر انسولین پروڈیوس نہیں ہوتا، پینکریاز ان کا لبلبہ انسولین پروڈیوس نہیں کرتا، اس لیے وہ شوگر کے عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں، جبکہ یہ بات نہیں ہے۔ اگر آپ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات کریں تو اس صورت کے اندر ایسے مریض جن کو ابھی شوگر ہوئی ہوتی ہے اور آپ ان کا انسولین کا ٹیسٹ کروا لیں کہ انسولین کتنی مقدار کے اندر موجود ہے، تو عام شخص کی نسبت ان کے اندر انسولین کی مقدار زیادہ ہوگی۔ اب پھر آپ یوں کہہ رہے ہوں گے کہ اگر اس کے اندر انسولین کی مقدار زیادہ ہوگی تو کیا وجہ ہے کہ اس کی گلوکوز کم نہیں ہوتی؟ دیکھیں، انسولین اس کے اندر بہتر مقدار کے اندر موجود ہے، بلکہ وافر مقدار کے اندر موجود ہے، لیکن انسولین نے جہاں پہنچ کر اپنا کام کرنا ہے وہ رستہ، وہ دروازہ، وہ گیٹ وہ بند ہو چکا ہے۔ اب کام کرنا ہے کہ آپ نے وہ دروازہ کھولنا ہے تاکہ انسولین اس جگہ کے اندر، مطلوبہ جگہ کے اندر پہنچے اور وہ اپنا کام کر لے۔ اسی بات کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں، یعنی کہ انسولین موجود تو ہوتی ہے لیکن انسولین اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتی۔ اب شوگر کے مریضوں کو کرنا کیا ہوتا ہے؟ شوگر کے مریضوں کو سب سے پہلے اپنی جو انسولین کی ریزسٹنس ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے، تاکہ انسولین کی ریزسٹنس ختم ہوئے اور انسولین اپنا کام کرے اور شوگر جو لیول ہے، گلوکوز لیول ہے، وہ بہتر طریقے سے ہو سکے۔ چلیں، یہ بات تو یہاں تک سمجھ آ گئی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس پیدا کیوں ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی شخص، کوئی مریض بہت ہی وافر مقدار کے اندر پروسیسنگ فوڈ لیتا ہے، شوگر لیتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ شوگر جتنی بھی ہوتی ہے کنورٹ ہو کے انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے، لیکن وہ شخص کوئی کام نہیں کرتا زیادہ دیر۔ اس کا لائف سٹائل یہی ہے کہ اس نے چلنا ہے نہیں، صرف بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے اور بیٹھنا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جتنی خوراک ہم کھا رہے ہوتے ہیں انرجی کی صورت میں، گلوکوز کی صورت میں، وہ ہمارے جسم میں فیٹس کی صورت میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سیل کے جو داخلی حصے ہیں ان پہ بھی یہ فیٹ، ان پہ بھی یہ چربی جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جب یہ چربی اس کے داخلی حصوں پر جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے تو انسولین اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ پہلا صورت یہ ہوگی انسولین ریزسٹنس کی، یعنی کہ انسولین تو بن رہی ہے لیکن داخل اندر نہیں ہو سکتی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب گلوکوز خون کے اندر بڑھ رہا ہے، پینکریاز کو مسلسل میسیج آ رہا ہے کہ خون کے اندر گلوکوز بڑھ رہا ہے، بھائی انسولین بناؤ۔ وہ انسولین کی پروڈکشن زیادہ کر دیتا ہے۔ اب وہ جیسے انسولین کی پروڈکشن زیادہ کرتا ہے، انسولین تو اندر جا نہیں رہی، گیٹ بند ہے، لیکن دوسرے سیل جو ہیں وہ بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پینکریاز کو شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ انسولین زیادہ مقدار میں بنا رہا ہے، اور اتنی زیادہ بنا رہا ہے تو وہ خود بخود اس کے خلاف ریزسٹنس ہو جاتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ یعنی کہ اگر آپ عام لفظوں میں سمجھیں، اگر آپ ایک بچے کو بار بار کہیں یہ کر بار بار کہیں اور وہ باغی ہو جاتا ہے، بعد میں کہتا ہے بھائی میں نہیں کرتا۔ اسی طرح جسم کے جو سیل ہیں وہ ریزسٹنس ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ پینکریاز شاید پاگل ہو گیا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے زیادہ مقدار کے اندر انسولین بنائی جا رہا ہے اور ہمیں زیادہ کام کرنے کو کہہ رہا ہے، تو وہ انسولین کے خلاف ریزسٹنس ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسری وجہ انسولین ریزسٹنس کی۔ اب ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ فیٹس کو کم کرنا ہے تاکہ انسولین سیل کے اندر داخل ہو جائے۔ دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا ہم نے یہ کرنا ہے کہ انسولین کا جو لیول ہے جسم کے اندر، پینکریاز جو بہت زیادہ بے تحاشا بنا رہا ہے، اس کو ہم نے کم کرنا ہے۔ پہلے پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ اس طرح اچیو ہوگا کہ جب آپ اپنے جو کھانے کی درمیان ترتیب ہے اس کو ایک نارملائز کریں گے۔ آپ صرف 2 وقت کا کھانا لیں گے اور درمیان میں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کریں گے۔ صبح 1 گھنٹے ایک وقت کھانا کھایا اور اسی وقت شام کو کھایا، یعنی کہ اگر آپ کے پہلے میل اور دوسرے میل کے درمیان 12 گھنٹے کا
وقفہ ہونا ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کے درمیان انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہوگی تو جسم کو درمیان کے اندر بھی توانائی کی ضرورت ہوگی، تو وہ اس توانائی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ اس فیٹس کو توڑے گا، فیٹس ڈیزالو ہوں گے جو آپ کے باڈی کو انرجی فراہم کریں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ کچھ دنوں کے اس انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی وجہ سے فیٹس جو ہیں ٹوٹتے رہیں گے، اور وہ جو داخلی رستہ ہے اس کے درمیان بھی فیٹس کم ہونا شروع ہوں گے، اور انسولین اس کے درمیان داخل ہو جائے گی اور اپنا کام کر سکے گی۔ اب دوسرا طریقہ انسولین کی پروڈکشن کو کم کرنا ہے۔ اس صورت میں آپ نے کسی قسم کا کوئی میٹھا نہیں لینا، ایون ٹو یہاں تک بھی کریں کہ اگر ممکن ہو سکے تو کسی قسم کا ایسی چیز جو آپ کے زبان کو میٹھی لگے 3 مہینے کے لیے ترک کر دیں۔ کھجور ہو گیا، فروٹ ہو گئے، کسی بھی قسم کا میٹھا جو آپ کھاتے ہیں اس کو ترک کر دیجئے۔ اگر جب آپ 3 مہینے اس کو ترک کریں گے تو پینکریاس جو ہے انسولین بنانے کی جو ریشو ہے وہ خاصی حد تک کم کر دے گا۔ پہلی صورت میں یہ ہوگا کہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی وجہ سے جو فیٹس ڈیزالو ہوں گے وہ اندر جانا شروع ہوں گے، انسولین کچھ نہ کچھ کام کرنا شروع ہوگی۔ دوسرا، آپ گلوکوز کا انٹیک بند کر دیں گے۔ اس طریقے سے ان 2 طریقوں کو عمل میں لاتے ہوئے آپ جو ہے انسولین کی جو ریزسٹنس ہے اس کو ختم کر سکیں گے۔ اب فیٹس کو کم کرنے کے لیے ایک اور طریقہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ 2 ٹائم کا کھانا کھائیں اور 2 ٹائم واک بھی کریں۔ سٹارٹ کے اندر آپ کو یہ کام مشکل لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ آپ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ شروع کے اندر بے شک 5 منٹ 10 منٹ سے سٹارٹ کریں، 10 منٹ صبح کریں، 10 منٹ شام کریں، اور اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں۔ یہ لائف سٹائل کی چینجنگ ہے۔ اگر آپ نے یہ لائف سٹائل اپنا لیا تو آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی انسولین کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کا جسم خود بخود یہ مرض ٹھیک کر دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ 3 مہینے یہ کام کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے اپنی روٹین پہ آ جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو یہ روٹین جاری رکھنی پڑے گی۔ آپ 2 سے 3 ٹائم کھانا کھا سکتے ہیں 3 ماہ کے بعد، لیکن جو ایکسٹرا سنیکنگ کر رہے ہوتے ہیں، بار بار کچھ نہ کچھ ہم کھا رہے ہوتے ہیں اور جسم کو انسولین کی شاٹس دے رہے ہوتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ ہمیں 2 ٹائم کھانا کھانا ہوگا یا 3 ٹائم بھی کھائیں، اور مخصوص وقت پہ کھائیں۔ اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو ایک شیڈول کے مطابق اور ایک بہتر نظم و نسق کے مطابق چلائیں کہ اور رات کو جلدی سوئیں۔ اور ایک سٹڈیز کے اندر یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ وہ لوگ جو رات کو دیر تک سوتے ہیں، رات کو 11 بجے تک کے بعد بھی جاگتے رہتے ہیں، تو ان کے جسم کے اندر بھی انسولین کی جو پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ جیسے انسولین کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے تو انسولین کی ریزسٹنس بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ 2-3 طریقے کر لیں گے، انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کریں گے، جو شکر ہے، چینی ہے، گلوکوز ہے، میٹھا، اس سے اجتناب کریں گے اور واکنگ کریں گے، تو یقین جانیے آپ کا یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ بہت جلد اس کا جواب دوں گا۔ اگر کوئی آنسر چھوٹا ہوا تو اس صورت میں آپ کو کمنٹس میں ہی آنسر مل جائے گا، نہیں تو کوئی علیحدہ سے ویڈیو بنا کے اس کا آنسر مل جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔